نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب لك الحمد ولك الشكر صلی علی حبیبک الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین، گرامی قدر حاضرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر ایک دفعہ بلند آواز میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ. ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلے گی. جس طرح جوتے کا تلوہ دوسرے جوتے کے تلوے کے ساتھ بالکل برابر آ جاتا ہے، اس طرح میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ بالکل برابر آئے گی. پھر فرمایا اگر ان میں کوئی ایسا تھا جو کسی بل میں گھسا، میری امت میں بھی ہوگا جو اس بل میں جائے. اگر ان میں کوئی ایسا تھا جو بالفرض اپنی والدہ کے پاس بدکاری کی نیت سے گیا تو اس امت میں بھی ہوگا. بالکل برابر بنی اسرائیل اور میری امت ساتھ. پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے امتی وہ 71 فرقوں میں بٹے، ان میں سے ایک نجات والا اور 70 وہ ہلاکت میں چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت 71 کے بجائے 72 فرقوں میں بٹی، ایک فرقہ بڑھ گیا. ان میں بھی ایک نجات والا اور باقی 71 وہ ہلاکت میں چلے گئے. فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے ایک نجات والا اور باقی گمراہ ہیں، ہلاکت میں چلے گئے. یاد رہے کہ یہ جو ہلاکت ہے اس سے مراد قطعی کفر نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی فہم میں نقص آیا اور صحیح عقیدہ جو صحابہ اور نبی پاک والے اس سے محروم ہوئے. ان کے لیے انجام کار میں اگرچہ نجات ہو لیکن ان کے لیے بہرحال معاملہ پر خطر ہے. حقیقت اللہ پاک جانے. اب یہ دو قسم کی ان حدیثوں کے ساتھ یہ حدیث آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ 72 فرقے تو بنی اسرائیل کے قدم بہ قدم آ گئے، 73واں کون سا ہے؟ بھئی 72 تو وہ ہوگا نا جو بنی اسرائیل میں جس نے مثال کے طور پر کسی نے کتاب اللہ میں کوئی تبدیلی کی، کوئی حکم کیا
جس طرح کوئی معاملہ لیا اس امت میں بھی اس طرح۔ یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اس کا جواب یوں بنتا ہے کہ ایک حدیث پاک ہے کنز الامال میں، کنز الامال میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ امت فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سب سے زیادہ گمراہ فرقہ وہ ہوگا جو حلال اور حرام اور شرعی احکام میں اپنی رائے کو دلیل بنائے گا۔ ہمیں یوں سمجھ آتا ہے لہٰذا اس طرح ہے، چونکہ میری سمجھ میں اس طرح ہے لہٰذا اس طرح۔ یعنی میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں بات کو۔ عام طور پر جتنے فرقے ہیں بنے ختم ہو گئے، موجود ہیں یا وجود میں آئیں گے، ان سب فرقوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی عبارتیں لیتے ہیں، ان میں جس طرح ان کو سمجھ آئے وہ چلتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ کی پیروی چھوڑ کر قرآن و حدیث کی عبارتوں میں سے لیتے ہیں۔ یہ ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن و حدیث کی عبارتیں نہیں لینا ہے، سمجھ یوں آئی بس یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنے ذہن میں خیال آ گیا، کوئی حدیثیں ملانے سے آ گیا خیال، کسی آیت پڑھنے سے خیال آ گیا، عربی جانے بغیر یوں ہی خیال آ گیا، کسی کو جو میں مفتی منیب اور خادم رضوی سے اچھا جانتا ہوں دین کو، یہ کہا تھا نا ڈبو نے، اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو زوال ہی نہیں آ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے زوال آیا ہم بھی نہیں چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ وقت پر الیکشن ہوتا تاکہ ان کو ایک سیٹ نہ ملتی، جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیگا اور چڑھایا اب اب ظاہر ہے کہ وہ مستقل اندیشہ اور خطرہ بن گیا ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ نہیں کہ اس ایک بندے نے کہا، یہ موجودہ حکومت کے پاس ایک ہے اسی طرح کا باندھا ہوا جسے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کراچی میں مفتی منیب الرحمان نے ایک بیان دیا جس میں متحدہ کے کچھ لوگوں نے کچھ بدتمیزی کی تھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تو نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں، تم ملک کو، تمہارا تو مشن یہ تھا کہ ہم پورے ملک کی جماعت بنیں گے، تو اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ایک بوڑھا عالم وہ اس طرح سمجھانے کی کوشش کرے، اب اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ایم کیو ایم والے دے رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، بتایا دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے فیصل آباد کے ایک عالم تھے مولانا سردار احمد محدث، بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے، ان کے غالباً پوتا ہے حامد رضا، اگرچہ علم میں تو ان کے معیار پر نہیں، لیکن بہرحال کام چلائے بیٹھے۔ اس نے ایک کچھ بیان دیا تھا لبیک کی حمایت میں، تحریک لبیک کی حمایت میں، اس کے خلاف اس نے بیان دے دیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یعنی ایک آدمی دھڑلے سے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا، پھر وہ وزیر بھی ہے، پھر اس پر قتل کے 14 کیس بھی ہیں، 14 تو اکٹھے ہیں نا، اور ان قاتلوں کے پاس ان مقتولوں کے وارثوں نے پورے ثبوت جمع کرائے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے خلاف یہ عدالتیں جو کبھی آدھی رات کو جاگ کر فیصلے دیتی ہیں، یہ دن دہاڑے بھی فیصلے نہیں دیے انہوں نے۔ تو یہ جو تھے ہمارے حامد رضا صاحب، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے تو باقاعدہ کھول کر پھر بیان دے دیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو جو اس سازش میں ملوث ہے سب کے نام میں نے لکھوا دیے ہیں، اور میرے قتل ہونے کے زیر فوراً باہر آ جائیں گے سارے نام۔
ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت میں نہیں جانا، میں نے وارثوں کو کہہ دیا ہے کہ یہاں عدالتوں میں انصاف غریب کے لیے نہیں ہے، ہم نے خود بدلے لینے اور دیکھنا تم ہمیں کتنے گھنٹوں میں تمہارے سب بندے اڑا دیں گے۔ ان کی ایک جماعت بھی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے ہماری عدالتوں کو اس بات پر غصہ آ جائے کہ اس نے عدالت کے خلاف بات کیوں کی۔ یہ ایک مستقل سوچ بن چکی، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دو بندے نہیں ہیں۔ زرداری صاحب، ان کے پاس بھی ایک ملک رحمان کے نام سے ہوتا تھا تحفہ، وہ اس طرح اس کی یہ ڈیوٹی تھی مولویوں کے خلاف بھونکنا اور باتیں کرنا۔ اب یہ لوگ، ان کی سوچ یہ نہیں کہ یہ دو تین بندے، یہ ایک سوچ ہے بر صغیر میں، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں۔ مسلمان دو قسموں میں بٹ گئے۔ ایت جو میں نے پڑھی اس کا میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بنو۔ مسلمان مجموعی طور پر دو فرقوں میں بٹ چکے۔ ایک تعداد وہ ہے جن کا موقف یہ ہے کہ بس قرآن ہمارے چومنے کی کتاب ہے اور قسمیں اٹھانے کی، کبھی تلاوت کر لی لیکن عمل کی نہیں۔ ذہن ان کا یہ بن چکا ہے، کبھی کوئی زیادہ بات ہو تو کہیں گے جی کعبے میں گئے ہیں جی، کوئی کہتا ہے کعبے کی چھت پر چڑھا، کوئی کہتا ہے روزہ رسول پر حاضر ہوا۔ صرف اتنی بات سے بندہ اچھا ایماندار نہیں، اور ساتھ کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے قادیانی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، وہ ہمارے بڑے عزت والے بھائی ہیں، اور قادیانیوں نے کیا کہا کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے اور خبیث لوگ ہیں۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں جاتا ہے اور ان کے مذہبی کاموں میں شمولیت کرتا ہے۔ ان کی نظر یہ دو بندے تین نہیں ہیں، یہ تین سوچیں ہیں، تین نظریات ہیں۔ حقیقت میں پورے ملک کے لوگ دو قسموں میں بٹ گئے۔ مسلمان دو قسموں میں بٹ گئے۔ ایک کثیر تعداد کا موقف تو وہ یہی کہ ہم یہ مذہبی لوگ ہیں، دین پر عمل ہونا چاہیے، اگرچہ خود اپنا عمل نہ ہو، ذاتی عمل میں کوتاہی ہو، دین پر عمل ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا نظام آنا چاہیے، یا نظام سے ہٹ کر بھی کوئی بھی بات ہونے جو قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے، علماء کے اقوال کو ماننا چاہیے۔ ایک گروہ یہ ہے، اس کے جتنے فرقے ہیں موجود وہ سارے ہیں۔ دوسری طرف ایک جمع غفیر ہے جن کا موقف یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی صرف فارمیلٹی چاہیے، کہتے نہیں، لیکن ان کا عملی رویہ وہ بالکل یہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اخبار پر پڑھا تھا، اور اس کی تردید بھی پھر ان لوگوں نے نہیں کی، کسی شریف کا بیان آیا تھا، نام کے شریف کا، جی چور کے ہاتھ کاٹنا یہ تو اسلام کا سخت بیان ہے جو قابل عمل نہیں۔ قرآن پاک کا صریح حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، اور یہ نام کا شریف کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا تو سخت سوچ ہے، یہ قابل عمل نہیں۔ یعنی یہ اپنی رائے پر چلنے والے ہوئے نا، جو بات ہمیں اچھی لگے اسلام کی وہ مان لو۔ سعودی عرب جانا ہے، اگرچہ سرکاری پیسے پر 70 بندے کا یا 80 بندے کا وفد لے کر، چلو ایک مذہبی نام بھی ہو جائے گا، بکرے چھترے کرنے گائے کرنی ہے، صدقے خیرات کی، مذہبی نام بھی ہو جائے گا، اور چلو غریبوں کی دعائیں مل جائیں گی، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن اسلام کا یہ تقاضا نہیں۔ یہ سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ، اچھا انگریز، پہلے یہ سمجھے انگریزوں کے ہاں دو قسمیں بنی، کچھ مذہب پسند، کچھ مذہب بیزار۔ پہلے مذہب پسندوں کی حکومت تھی تو مذہب بیزار لوگوں پر وہ سختیاں کرتے، ان کے خلاف طرح طرح کے ایکشن لیتے۔ اس وقت گرجاؤں کے جو راہب ہیں ان کی اتھارٹی تھی اور سارا معاملہ۔ بعد میں پھر انقلاب آیا، مذہب بیزار لوگ غالب آ گئے، پھر انہوں نے ان کو کہا جی تمہاری حد یہ ہے کہ تم نے اپنے گرجے کے اندر اندر رہنا ہے، ہم آئیں گے سلام کریں گے، تمہیں ہاتھ بھی چومیں گے، تحفے تحائف دیں گے، سیاست میں تمہارا کام نہیں۔ ان کی کتاب انجیل ہے نا، وہ کہتے ہیں انجیل بس چومنے کے لیے ہے، برکت کے لیے، تلاوت ہم سن لیا کریں گے اتوار کے اتوار، باقی کام کوئی نہیں ہماری زندگی میں اس کا۔ اب سوچیں ہمارے
وہ قدم بقدم تو چلنے والے کچھ یہ بھی آ گئے نا، لیکن یہ فرقہ جو مذہب بیزار ہے، یہ اسلام کے ظہور سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جس بھی مذہب کے لوگ تھے، وہ اللہ کی کتاب میں، نبی کے فرمان میں تعویلیں کر کے گمراہ ہوتے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، نبی کے رہنمائی کی ضرورت نہیں، ایویں ہی اسی آپ بڑے سیانے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر قرطبی ہے 20 جلدوں میں، اس کی 7ویں جلد میں 127 صفحے پر یہ حدیث کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یہ 73واں فرقہ کون سا ہے۔ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ پہلی امتیں 72 فرقے ہوئیں، ایک نجات والا باقی ہلاک، یہاں 73 ہیں۔ 73واں فرقہ کون سا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کے دشمن، فقہاء کے عداوت رکھنے والے، علماء فقہاء کے دشمن، اور ساتھ دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو بہتر جانتے ہیں مولویوں سے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے میں نے کنز العمال کی حدیث کا حوالہ دیا۔ یعنی یہ 73واں فرقہ ہے جو اس دور میں ایک بڑی کثیر تعداد میں ہے۔ یہ نا ہمارے دیہاتی لوگ، ان میں بھی عملی ہے، لیکن پھر بھی وہ ذہن میں یہی سمجھتے ہیں مذہب میں نجات ہے، مذہب اچھا ہے، ہمارے دین پر فخر ہے، کوئی بتا دے انہیں قرآن پاک میں یہ ہے مان لیتے ہیں، حدیث پاک میں اس طرح تسلیم کر لیتے ہیں۔ بہت سے مسائل میں جہالت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں ذکر کروں کہ ایک صحابی الٹے لیٹے سو رہے تھے، کمر اوپر اور پیٹ نیچے سو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لایا اور اسے ٹھوکر لگائی، جگایا، کیڑے عرض کی فلاں، فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ پاک اس طریقے کے سونے کو پسند نہیں کرتا۔ شاید ہم میں سے بہت کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہمارے دیہاتی ماحول میں یہ ہے کہ جو ہی رسول اللہ کے فرمان کی بات آئی سر تسلیم خان، ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے، بات ختم۔ اگر عمل نہ بھی کر سکے کوئی تو بھی ذہنی طور پر سمجھے گا یہ برا کام ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو اپنے گمان میں جدید تعلیم یافتہ بنتے ہیں، کیا وکیل، کیا جج، یا کیا اس کا نام ہوتا ہے جدید تعلیم یافتہ، شکالر، پروفیسر، بہت سے لوگ ان کو اگر چھان نہ لگائیں تو بیڑا ہی غرق ہے۔ ایک تو یہ اپنے سے اچھا کسی کو سمجھتے نہیں۔ بہتر جب تک انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے کسی سے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں، اس کی کون اصلاح کر سکے؟ وہ علماء ایک جملہ بولتے ہیں، ہاں کس کے ندانت جسے پتہ کوئی نہیں، وہ ندانت کے ندانت یہ بھی نہیں پتہ، مینوں نہیں پتہ، سمجھا دے رہو انہیں آخر تسی ایویں موری جاندے نے، ساڈی گل تو ہی غلط۔ در جہل مرکب است دائماً آبادہ، وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ بھی جن نے سمجھانے والے تھے سننی ہی نہیں، مننی ہی نہیں، جو ہی پتہ لگا جو مثال کے طور پہ دینی معاملات میں سمجھانا علماء کا کام تھا، علماء سے عداوت گھٹی میں ڈال دی گئی، ان کے دل و دماغ میں راسخ کر دی گئی جو ان کی تو نہیں ماننی، بھی ان کی نہیں ماننی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کے پھر نئے مطلب گھڑنے پڑیں گے نا۔ پھر جس طرح کوئی علی گڑھ میں اٹھا جس نے کہا جی جنت کا مطلب اطمینان کی موت ہے اور دوزخ کا مطلب موت کے وقت پریشانی ہے، کسی نے کہا جی دعا قبول ہونے کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اسباب کے مطابق کی کائنات کی، تو اللہ پاک نے ویسے لالچ لگایا ہے۔ ذرا سوچو ایسے بندے بھی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں جو یہ کہیں کہ جن انگریزوں نے انکار کیا جن کو نہیں ہوتے،
انہوں نے ہر بات کو انگریز کے مطابق کرنے کی کوشش کی، ساتھ اسلام کے ٹھیکیدار بھی، انہوں نے کہا جی ہاں جن کو نہیں ہوتے یہ ہمیں وہاں میں، چلو اس سے آگے انہوں نے فرشتے کے وجود کا انکار کر دیا، فرشتے کوئی نہیں، جبریل کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، اللہ ہے، بس ایک چیز مان لی جو نہیں نظر آتی، ایک مان لی نبیوں کی طرف واج کرتا ہے اور وہ واج اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے، بس باقی ہمیں لوگوں کو لال چلانے کے بہانے، معجزہ کو نہیں۔ جب میں نے یہ باتیں بچپن میں سنی پڑھی میں نہیں مانتا تھا، میں نے کہا یہ بھی کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مذہبی مسل کی اختلافات یا کچھ معاملات میں شاید زد بازی میں یہ الزامات لگائے گئے۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں سر سید کی کتاب چھپی جو اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی 16 پارے تک، اس میں پھر میں نے یہ سارا کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ یہ نہیں کہ وہ ایک بندہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، فکر، یہ 73واں فرقہ۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہ سنی علماء کے دشمن، وہابی علماء کے دشمن، شیعہ علماء کے دشمن، دیوبندی علماء کے دشمن، فلاں علماء کے دشمن نہیں، بس جس کے نام کے ساتھ مولوی آ گئے، جس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، اس کے یہ دشمن ہے، جس کے سر پر دستار آ گئی، عالم ہونے کا نام آ گیا، اس کے دشمن۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ بنتا ہے کہ ایک دشمن جب زیادہ طاقتور ہونے لگے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھوڑے خطرناک دشمن ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک صف میں ملا لیا جائے۔ جو باقی دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان سے وجود کو خطرہ نہیں، ان کی حیثیت اپنے اپنے حلقے میں سارے موجود ہیں، سب کو ایک میز پر جمع کر دیا جائے۔ کوئی دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، یا نیچے چھوٹے چھوٹے نا فرقیاں بنے ہوئے اندر کافی سارے، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، جو بھی مذہب پسند ہے، کہ عوام کا مذہبی ووٹ وہ اکٹھا ہو سکے۔ اب ہمارے دور میں جب کچھ علماء نے یہ بات کہی تو کچھ سر پھرے اٹھے، انہوں نے کہا نہیں جی دوسرے فرقوں والوں کو تو اکٹھا کرنا، ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا، یہ تو گمراہی ہے، غلطی ہے۔ اب اس پر سوچیں، شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ، جن کے اگرچہ طریقے سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے عقیدے پر اختلاف نہیں، وہ پکے پیٹھے سنی عالم تھے، اور ان کی زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوئے جب انہوں نے دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ مل کر کام کیا۔ بھٹو کی اسمبلی میں جب ختم نبوت کی تحریک پیش ہوئی، اس وقت شاہ احمد نورانی نے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر ورک کیا، دیوبند کے، وہابیوں کے، شیعوں کے علماء کے ساتھ میٹنگیں ہونی، انہیں مل کر ساتھ لے کر کام کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ زیادہ خطرناک تھے، قادیانی، مل کر کام کیا۔ اور مجھے تاریخ کے میں یہ بات محفوظ ہے، تسلی سے معلوم ہے کہ جس دن فیصلہ ہونا تھا، رائے شماری ہونی تھی، اس دن کسی نے بھٹو صاحب کو کہہ دیا کہ مولوی اندر آپ سے اس مسئلے کے اختلاف ہے، تو کسی نے سب کہہ دیا کھڑا، اس نے کہا جی علماء کا کیا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا، جو بھی نبی آنے کا کہے وہ کافر مرتد ہے۔ تو شاہ احمد نورانی بڑے ذہین تھے اور پہلے سمجھتے تھے کہ اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سٹنگ اس طرح کی تھی کہ دائیں کرسی پر ایک دیوبندی عالم اور بائیں کرسی پر ایک وہابی عالم اور ساتھ کی کرسی پر ایک شیعہ عالم بٹھائے، اور اچانک ہاتھوں کو پکڑ کر تیزی سے اٹھے شاہ احمد نورانی اور کہا کہ ہم سب متفق، کیوں مولانا، کیوں مولانا، کسی کو ہے اختلاف؟ وہ چاروں مکاتب فکر کے علماء اکٹھے تھے، تو سب کی رائے اتفاق، نتیجہ یہ ہوا کہ بات ختم، سازش برباد ہو گئی۔ یعنی میں یقین سے کہتا ہوں
اگر شاہ احمد نورانی اس وقت ان لوگوں کو ساتھ نہ لیتے تو کبھی بھی ختم نبوت کا آئین پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑے دشمن کے رکاوٹ کے لیے دوسرے جو مسالے کے ان کے ساتھ میل جول کرنے کی اور قرب لانے کی اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، اور جو مخالفین مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ اور دیگر معاملات وہ گولڈا شریف سے چلے تھے، تو ان کے ساتھ 83 چوٹی کے علماء تھے، جو کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، سنی بھی تھے۔ اکیلے انہوں نے نہیں کیا کام۔ یہ میں بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بڑا خطرہ نظر، جس طرح کافروں کے خلاف جنگ میں سب مسلمانوں کے ساتھ ان کا دشمنی ہوتی ہے نا، وہ تو نہیں کہتے یہ وہابی ہے اس کو گولی مارو، یہ سنی اس کو چھوڑ دو، وہ تو صرف مسلمان دیکھتے ہیں نا۔ اس طرح جب کہ ایک خطرناک فرقہ اٹھتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنتا ہے، تو وہ سب کا دشمن ہے۔ جب وہ سب کا دشمن ہے تو سب کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف رکاوٹ کرنی چاہیے۔ اس پر ایک سوال آتا ہے، لو جی یہ تو موجودہ دور کی بات ہے، پرانی کوئی کریں۔ چلو ہم پرانی بات کرتے ہیں۔ تاریخ میں طالب علم جانتے ہیں کتاب شرح میت عامل، جب تک یہ کتاب کوئی طالب علم نہیں پڑھتا عالم نہیں بنتا۔ اس کتاب کو تصنیف کیا علامہ عبد الرحمن جامی، جن کے عشق رسول کی داستانیں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ علامہ جامی یہ شارح ہیں، انہوں نے اس کتاب کے شرح میں شروع میں لکھا الشیخ الامام افضل علماء الانام، بڑے لقب دے کر اس کے اصل عبارت خلاصہ ایک مصنف کی رسالہ اس کے بارے میں بڑے لقب دیے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ سنی نہیں تھا جس کی تعریف میں یہ لفظ لکھے، معتزلی تھا۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا تعلق ہوگا تو پھر مسلمان مضبوط ہوں گے۔ اختلاف اپنے اپنے حلقے اثر میں اندر بیٹھے، ظاہر ہے کہ جو دیوبندی ہے اسے جتنا سمجھا لو عوام کو وہ چھوڑے گا نہیں دیوبند کو۔ کوئی وہابی ہے، ان کے علماء کو سمجھا لو، عوام کو سمجھا لو، چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی کہے جی سنیوں کو ہم وہابی کر لیں، دیوبندی کر لیں، شیعہ کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مشترکہ دشمن ہے، جو مذہب بیزار عنصر پیدا ہو چکا ہے، جو کہتا ہے کہ دین کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہی نہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ فلاں فلاں فلاں، تو کیا یہ خطرناک دشمن، اس سے بچنے کے لیے، مقابلے کے لیے تمام مکاتب کے علماء کو اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اب ہمارے ساتھ رضوی صاحب، انہوں نے جماعت الدعوہ کے کیا بانی کا نام ہے حافظ سعید، اس کے حوالے سے ایک دو بیانات دیے، اور اس کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ایک اجلاس کیا۔ ہمارے کئی لوگ، کیا نام لے دیتا ہوں، اشرف آصف جلالی صاحب، انہوں نے کہا لے یہ تو غلط ہے جی، اس کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے، یہ تو گمراہی ہے فلاں فلاں، تو یہ غلط بات ہے۔ شاہ احمد نورانی کا نام جلالی صاحب بڑا لیتے ہیں، اور دستار بھی انہی کے طریقے پر باندھتے ہیں، اور نعرہ بھی لگواتے ہیں کہ جلالی نائب نورانی۔ اچھا، اب کسی کو یہ بھول نہیں کہ اشرف آصف جلالی سے میرے دوستانہ تعلق ہیں، لیکن اختلاف جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اچھا، اور میں یہ ریکارڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ ان تک یہ پہنچے۔ اچھا حضرت جی کچھ ہوش کرو، نورانی صاحب نے بھی فتویٰ لاؤ۔ جب انہوں نے دوسروں کو ساتھ ملا کر کام لیا دین کا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو ساتھ ملا کر دین کا کام لو۔ اچھا میں بات کرنے لگا تھا، ایک دو علامہ جامی نے اس کی تعریف کی، معتزلی عالم کی، وہ سنی تو نہیں، اور لقب ایسے کہ طالب علم سمجھتے ہیں، بڑے شاندار لقب دیے۔ علامہ ابن جوزی سنیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بغداد میں رہتے، مشہور عالم شیخ سعدی کے استاذ تھے۔ شیخ سعدی کے استاذ تھے علامہ ابن جوزی۔ ابن جوزی کے دور میں ملک کا حکمران بادشاہ جو تھا وہ سنی تھا، اور وزیر اعظم شیعہ تھا۔ حکمرانوں کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، سارے عوام مطمئن رہیں۔ جس طرح ماضی قریب میں وہ عمران خان تھا، پتہ نہیں
کس مسلک سے اس کا تعلق تھا؟ اچھا، کیونکہ سیاستدان نا اپنا مسلک چھپاتے ہیں، اور صدر عارف علوی وہ شیعہ. اچھا، پر ہم بات کر رہے ہیں ابن جوزی کے دور کی. علامہ ابن جوزی کے دور میں ملک کا حکمران شیعہ سنی، وزیر اعظم شیعہ. ان کی آپس میں اچھی وہ ورکنگ شپ تھی، کام چل رہا تھا. جب کبھی کوئی اختلاف ہوتا نا ملک میں سنیوں اور شیعوں کا، تو بادشاہ وہ توجہ نہیں دیتا تھا، اور جو وزیر اعظم تھا وہ شیعوں کی طرفداری کرتا. بغداد میں معاملہ ایک مسئلے پر اختلاف ہوا کہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ظاہر سنیوں کا موقف ہے ابو بکر صدیق افضل ہے، شیعہ کا موقف ہے نبی پاک کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہیں. یہ تنازع اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قتل و غارت کا خطرہ پیدا ہو گیا. سنیوں اور شیعوں نے تلواریں کھینچ لی. اب مقابلہ شہر میں خون خرابہ. بغداد شہر اس طرح سمجھے جس طرح آج کا لاہور یا کراچی ہے، انسانوں کا سمندر. تو بڑے شہر میں پھر خون خرابہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا یار اس طرح کیوں مرتے کٹتے ہو؟ ابن جوزی بڑا سیانہ آدمی ہے، اس کو بلائیں اور اس کی بات پر عمل کر دیں. سنی بھی متفق ہو گئے، شیعہ بھی متفق ہو گئے، ابن جوزی جو کہہ دے ہم مان لیں گے. ابن جوزی کو بلایا گیا. یہ ملک خون خرابہ ہوتا ہے، تھوڑے کوشش نال بچتے ورنہ قتل ہو جیسے تھے بندے. علامہ ابن جوزی ہے، جائزہ لیا انہوں نے بات کا، انہوں نے فیصلہ کیا دیا. یہ سنیں، یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے واقعہ، اشیاۃ العلومات میں، اور علماء نے بھی لکھا ہے. ابن جوزی نے یہ جملہ بولا: افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل من ابنتہ تحتہ، وہ جو اس کی بیٹی اس کے ہاں ہے. شیعوں نے معنی سمجھا کہ نبی پاک کی بیٹی جس کے ہاں ہے وہ سب سے افضل، وہ خوش. سنیوں نے اسی جملے کا معنی سمجھا جس کی بیٹی نبی پاک کے پاس ہے وہ افضل، یعنی ابو بکر. ایک جملے میں دونوں فریقوں کو مطمئن کر دیا. اور سنی بھی اور شیعہ بھی سارے ابن جوزی زندہ باد کے نعرے لگاتے. شہر میں امن ہو گیا. اب میں اپنے محترم عالم جلالی صاحب اور دیگر جو اس فکر کے علماء ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ابن جوزی ان کی سوچ پر ہوتے، نہیں جو ان سے ہم بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رعایت کرنا منع ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھنا منع ہے، تو جو خون خرابہ ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ یہ ایک مثال تھی. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دو لفظ سمجھے پہلے، مداہنت اور مدارات. مداہنت اور مدارات. مداہنت کیا ہے؟ دوسرے کے غلط کام کی تائید کر دینا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دوسرے کے غلط عقیدے کی، غلط کام کی تائید کرنا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، یہ مداہنت ہے اور یہ جائز نہیں. ایک ہے مدارات. مدارات یہ ہوتی خوش خلقی سے پیش آنا. خوش خلقی سے پیش آنا، اپنا موقف چھوڑے بغیر، دوسرے کو خواہ مخواہ ذلیل کیے بغیر مل بیٹھنا، اچھے رویے سے ملنا، اپنی اپنی جگہ اپنے عقیدے پر قائم رہنا، برائی کو برائی سمجھنا لیکن اچھے طریقے سے، یعنی اپنے دینی فائدے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے اپنے نظریے اور سوچ کو چھوڑے بغیر دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ مدارات ہے، اس کا حکم ہے. اس مسئلے میں ایک چھوٹی سی مثال اور بات ختم کرتے ہیں. ایک پرانے عالم تھے عمر نصفی. عمر نصفی، ان کی کتاب ہے شرح عقائد. عقائد ان کی کتاب ہے، وہ بھی بنیادی اور اہم کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. عقیدے کی بڑی ضروری اور اہم کتاب ہے. اس کتاب کے جو مصنف تھے نا مفتی عمر، اس کو مفتی ثقلین بولتے، جنوں اور انسانوں کے مفتی. انسانوں کے مفتی تو تھے، ان کے پاس بعض اوقات ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی میز پر سوال رکھے ہوئے، اور حیران ہو کہ یہ سوال کون رکھ گیا. پڑھا تو سوال کے نیچے نام بھی کوئی انسانوں والے نہیں.
اچھا، پچھلے سائڈ پر دیکھا تو یہاں کچھ نشان تھا کہ جی ہم جنات ہیں، ہمارا تنازع ہوا اور ہم نے کہا جی مفتی عمر صاحب جو فیصلہ دیں۔ آپ نے فتویٰ لکھ کر وہیں رکھ دیا، جنہوں نے اٹھا لیا، پھر اس طرح وقتاً فوقتاً ان کے سوالات آتے۔ تو یہ جنوں کے بھی مفتی تھے، انسانوں کے بھی مفتی تھے، بہت بڑے سنی عالم تھے، اور عقیدے میں ان کا لفظ، ان کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ اور ان کے قلم سے نکلا ایک ایک حرف وہ سند کی حیثیت رکھتا ہے، علماء اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو تھے علامہ عمر نصفی، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم زمانہ تھے زمخشری کے، ایک بڑا عالم تھا زمخشری۔ اچھا، یہ زمخشری صاحب عالم بہت بڑے تھے، لیکن یہ معتزلی عالم تھے، سنی نہیں تھے۔ یہ معتزلی ایسے ہی سمجھ لو کہ کچھ عقائد ان کے وہابیوں دیوبندیوں سے رلتے ملتے تھے، جس طرح ہوتا ہے نا ایک کریلا دوسرا نیم چھڑا۔ وہابی جو ہیں یہ ان سے کچھ دو قدم آگے ہیں، لیکن بنیادی عقائد یہ وہابیوں کے معتزلیوں والے ہیں۔ اچھا، تو یہ معتزلی جو تھے، زمخشری معتزلی عالم، اس کے دروازے پر گئے عمر نصفی، سنیوں کا امام، کسی ناو کے مسئلے پر بحث کرنی تھی، اس کے ساتھ گفتگو کرنی تھی، ویسے بھی دوستانہ تھا۔ اب یہ دوستانہ یعنی برداشت ان میں تھی، اپنے موقف پر رہتے، دوسرے کی بات سننا، اس کو سنانا، سمجھنا سمجھانا، یہ چیز تھی۔ اب ہمارے لوگ جس طرح کرتے، اگر نبی پاک اس طرح کافروں سے بھی کر لیتے، میں تو بلاونا نہیں، دوڑے مل کے نہیں بہنا، میرے خیال ایک بندہ نہ مسلمان ہوتا۔ اچھا، یہ تو آخر کلمہ گو تو ہے نا، اختلاف تعبیر کا اپنی اپنی جگہ سے۔ اچھا، تو پھر یہ زمخشری صاحب کے دروازے پر آئے، دستک دی، انہیں پوچھا من بالباب، دروازے پر کون؟ اب کون پوچھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تو معین کوئی نہیں، معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا عمرن، رے پر تنوین کے ساتھ، عمر نام ہے نا، عمرن۔ اب عربی زبان کا کہتا ہے کہ لفظ عمر پر تنوین نہیں آتی، لفظ عمر پر تنوین نہیں آتی، انہوں نے کہا عمرن۔ یہ زمخشری صاحب نے آواز پہچان لی اور بولے کہ تم اس کو منصرف پڑھ رہے ہو، یہ تو غیر منصرف ہے، اس پر تنوین جائز نہیں، عمر کے لفظ پر تنوین جائز نہیں، یہ منصرف نہیں۔ انہوں نے ساتھ پرے منہ کر کے ٹور پڑے اور ساتھ کہنے لگے کہ جب نکرہ ہو جائے تو منصرف ہو جاتا ہے، پیچھے پھر جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ محفوظ ہے علم میں، سوچیں کہ ایک سنی عالم ایک دوسرے عالم کے دروازے پر جا کر اس سے ملتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، بعد میں پھر ملے بیٹھے۔ ایک تفسیر لکھی گئی سواطع الالہام، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے دور میں۔ اس تفسیر لکھنے والے کو شوق بنا کہ میں بغیر نقطے کے تفسیر لکھوں، پورا قرآن پاک میں اس نے تفسیر میں نقطہ نہیں آنے دیا، نام بھی سواطع الالہام، سین واو الف تویا عین، کوئی نقطہ نہیں پوری کتاب میں۔ اب جب کتاب لکھنی شروع کر لی تو کئی جگہ ایسا ہوتا کہ سمجھ نہ آتا یہاں کیا لفظ لکھوں، تو پھر مجدد الفسانی کے پاس آتا، آپ سے پوچھتا جی میں نے تفسیر میں یہ بحث ہے اور اس لفظ کے مجھے عربی نہیں سمجھ آ رہی، بغیر نقطے کی کیا لفظ ہوگا؟ تو آپ اسے بتاتے، اسے اس دور کی چائے پانی پوچھتے، کبھی آپ اس کے پاس گزرتے ہوئے تشریف لے آتے اور وہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو دکھاتا اور معاملات۔ وہ کتاب اچھی ضخیم ہے، 1000 سے زائد صفحے پر، اور بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں عقیدہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ فیضی جو اس کتاب کا مصنف ہے یہ بد عقیدہ تھا، لیکن کتاب میں چونکہ مجدد پاک کو دکھانی اور مدد لینی تھی تو اس میں اس نے صحیح عقیدے کے مطابق لکھا، لیکن بد عقیدہ تو تھا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء جو اس سوچ میں آج بھی بیٹھے ہیں کہ کسی دوسرے عقیدے والے کو نہیں بلانا، اس کے ساتھ نہیں مل بیٹھنا، ان کی یہ پالیسی غلط ہے۔ پالیسی درست یہی ہے کہ جب دشمن خطرناک قوت سے اٹھا ہے کہ اسلام کو مولویوں کے بغیر ہی ہم نے اپنے جمع سمجھائی کتی رکھنا ہے، اور حدیث پاک علماء کے بیان حدیث پاک کے مطابق اور علماء کے بیان کے مطابق یہ 73واں فرقہ ہے،
اس امت کے 73 فرقے ہونے ہیں نا، 73واں میں جو پہلے امتوں میں نہیں تھا. جو علماء کے دشمن، فقہا کے دشمن کہتے ہیں ان کے بغیر ہم نے دین سمجھنا ہے، پہلی امتوں میں یہ سوچ نہیں تھی. تو میرے عزیز دوستو، میرے معزز سامعین، یا جن تک یہ ویڈیو پیغام پہنچے، میں سب کے لیے یہ گوش گزار کرتا ہوں کہ اب وقت ہے جب دشمن پوری قوت سے بغیر اس امتیاز کے کہ یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، کس مسلک کا عالم ہے، وہ علماء سے روگردانی کرتے ہوئے علماء کو مٹانے کے چکر میں ہے. اب علماء کو بھی چاہیے کہ وہ مسالک کے اختلاف سے کچھ اوپر ہو کر آپس میں اپنی اپنی جگہ اختلاف رکھیں. گھر میں بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن مل کر ایک اجتماعی کام کے لیے مل کر کام کریں، اور اللہ پاک کی توفیق اور اس کی مدد سے پھر فتح بھی امید ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں نے یہ عہد پڑھی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو، اختلاف میں نہ پڑو. جو بن چکے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اس کو کور کرنا ہے یا جس طریقے سے ڈیل کرنا ہے بڑے دشمن کو روکنے کے لیے، وہ تو کرنا چاہیے نا. اللہ پاک ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.